السلام علیکم، آئی ایم ڈاکٹر امارہ اطہر۔ افطاری کی بات کرتے ہیں۔ افطاری میں یوزلی ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو سارا دن سٹارو کیا ہوتا ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا جہاد کر لیا ہے۔ ہم بہت سیلف پٹی ہو جاتے ہیں اپنے آپ پہ کہ ہمیں اب کھانا کھانا ہے، اور ہم بہت زیادہ کھا لیتے ہیں اوور ایٹنگ میں۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جتنے انرجی لیس ہوئے ہوتے ہیں اپنے سارے دن کے فاسٹ کے بعد، وہ ساری انرجی وہ ایک کھجور ہماری پوری کر دیتی ہے۔ تو جو ایک یہ کانسیپٹ ہے لوگوں کا کہ افطاری بھی کریں گے اس کے بعد ڈنر بھی کریں گے، اٹ از رانگ۔ یا تو آپ افطاری بہت منیمل سی رکھ کر ڈنر کرو اچھا، یا پھر آپ افطاری کے ٹائم پہ ہی ڈنر کرو۔ اب افطاری میں یوزلی اتنے فرائیڈ آئٹمز، اتنے شوگری آئٹمز ہوتے ہیں، سموسا، پکوڑا، کچوری، جلیبی، سب کچھ۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ظلم ہے اپنے آپ پہ کہ آپ اتنا فاسٹ کر کے آ رہے ہو، اس کے بعد آپ اتنا سارا کچھ کھا لو۔ تو یوزلی رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب جو ویٹ ہوتا ہے وہ گین ہو جاتا ہے، وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ یوزول سے بھی زیادہ کھا لیتے ہو۔ تو اتنے فرائیڈ آئٹمس کے بجائے آپ اگر افطاری اپنی منیمل رکھنا چاہتے ہو، آپ اس کے بعد ڈنر کرنا چاہتے ہو، تو آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ افطاری میں ایک فروٹس کا یا سیلڈس کا بول لے لو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کھجور سے اپنا روزہ کھولنے کے بعد آپ یہ لے لو۔ پھر ایک مسکنسیپشن ہے کہ روح افزا، ٹینگ، اتنے جوسز، سب کچھ اتنا شوگری آئٹمز ہوتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوتے ہیں؟ پانی اٹ از کمپلیٹلی انف آپ کی باڈی کو ہائیڈریٹ کرنے کے لیے۔ تو کوشش کیجیے کہ آپ بجائے کہ روح افزا اور اتنے شوگری ڈرنکس لیں، آپ پانی ہی پئیں افطاری کے ٹائم پہ، اور ساتھ کوئی منیمل سے افطاری کے لیے فروٹس اور سیلڈس کا بول لے لیں اور کھجور۔ اس کے بعد اگر آپ ڈنر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈنر میں ایک چپاتی لیجیے، اس کے ساتھ آپ چکن لیں، فش لیں، آپ بیف اور میٹ بھی لے سکتے ہیں ٹوائس اور تھرائس اے ویک۔ اس کے علاوہ اگر آپ دال کھا رہے ہیں تو میں کہوں گی کہ آپ دال کو اوائڈ کریں، کیونکہ آپ آلریڈی کاربس لے رہے ہیں روٹی کی فارم میں۔ تو اس کے بعد آپ اگر دال وہ اٹ از مکسچر آف پروٹینس اینڈ کاربس، تو دال کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ آپ بہتر ہے آپ اپنے پروٹینس تک اسٹک رہیں۔ آپ ڈنر کر لیتے ہیں ڈائریکٹلی اپنا روزہ کھولنے کے بعد، تو آپ پھر یہ کر لیں کہ آپ چپاتی کھائیں، چپاتی کے ساتھ وہی اپنا جو بھی سالن آپ نے کھانا ہے کھائیں، دالوں کو اوائڈ کیجیے، اور ساتھ میں آپ سیلڈ یا فروٹس کا بول وغیرہ لے رہے ہیں، آپ وہ سب کچھ ساتھ میں لے لیں۔ اور پانی، آئی تھنک پانی از انف۔ اگر آپ جوسز لینا بھی چاہ رہے ہیں تو آپ ٹرائی کریں کہ آپ فریش فروٹس کے جوسز لیں، اس میں شوگر مت ڈالیں۔ جیسے آڑو کا موسم آ رہا ہے تو آڑو بہت اچھا ہوتا ہے، اس کا جوس پیجیے۔ آپ ایپل جوس پیجیے۔ ایپل جوس ویسے ہی امیونٹی اتنی بوسٹ کرتا ہے، اسپیشلی ان دا ٹائمز آف کووڈ۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو رمضان میں ویٹ لوز کرنا ہے تو آپ کو واک کرنی از اے مسٹ۔ آپ واک کریں، اور واک کا جو سب سے بہترین ٹائم ہے، ایک تو یہ ٹائم ہے کہ افطاری سے پہلے، کیونکہ اس ٹائم آپ کا اسٹمک بالکل ایمٹی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے واک کریں گے، آپ جو بھی آپ کی باڈی کو obviously انرجی چاہیے، تو وہ آپ کے جو آلریڈی فیٹ اسٹورڈ ہیں وہ اسی کو ہی بریک کرے گا۔ باہر سے باڈی میں اس ٹائم پہ کچھ نہیں آنا، نہ ہی آپ اسنیکنگ کر سکتے ہیں، تو آپ کی جو فیٹس ہیں وہ اس ٹائم پہ لوز ہوں گے۔ سیکنڈ جو واک کا ٹائم بیسٹ ہے وہ ہے سحری سے پہلے آپ کر لیں واک، کیونکہ آپ نے ڈنر بھی کیا ہوتا ہے رات کو، تو آپ نے دوبارہ کھانا ہوتا ہے، تو وہ اچھا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اس سے پہلے واک کر لیں۔ کچھ لیڈیز ہوتی ہیں جن کو گھر پہ سحری بنانی ہوتی ہے، آپ سحری بنانے سے کچھ پہلے واک کر لیں، اور افطاری بھی جب آپ اپنے افطاری بنانی ہے آپ اس سے تھوڑا پہلے واک کر لیں۔ تو یہ 2 بیسٹ ٹائمس ہیں۔ لیکن اگر آپ سے ان دونوں میں سے کسی بھی ٹائم پہ مینیج نہیں ہو رہا ہے، تو جب آپ ڈنر کر لیتے ہیں اپنا یا افطاری کر لیتے ہیں، جب آپ نے اپنا لاسٹ میل لے لیا ہے سونے سے پہلے، آپ سونے سے پہلے واک کیجیے۔ سو لاسٹلی رمضان میں دوبارہ کہوں گی، رمضان از دا بیسٹ ٹائم اپنا ویٹ لوز کرنے کے لیے، بیکاز نارملی جہاں پہ آپ 3 میلس لے رہے ہوتے ہیں، رمضان میں آپ 2 میلس لیتے ہیں، اسنیکنگ کی آپشن ویسے ہی نہیں ہوتی ہے بیچ میں۔ تو آج سے کہ رمضان میں اگر آپ ویٹ لوز کرنا چاہ رہے ہیں تو دس از دا بیسٹ ٹائم فار یو۔ تو اگر آپ مجھ سے اپنا ڈائٹ پلان لینا چاہتے ہیں سحری اور افطاری کے لیے، اف یو وانٹ ٹو لوز ویٹ اور اف یو وانٹ ٹو گین ویٹ، تو پلیز کانٹیکٹ می تھرو انسٹا کیئر اینڈ بک یور اپوائنٹمنٹ۔